السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ایک طرف گاندھی محبت اور بھائی چارہ، دوسری طرف نفرت، تشدد اور انا۔ مدھیہ پردیش میں جن آکروش یاترا سے راہل گاندھی کا خطاب، ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ۔ کانگریس قائد راہل گاندھی ہفتے کو مدھیہ پردیش کے دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے کانگریس کی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ شاہجہاں پور میں جن آکروش ریلی کے دوران انہوں نے مرکز کی مودی حکومت اور ریاست کی شیوراج حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے ذات پر مبنی مردم شماری کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ او بی سی کی تعداد کتنی ہے اور انہیں کتنی شراکت داری حاصل ہوئی ہے۔ راہل گاندھی نے آگے کہا کہ یہ نظریات کی لڑائی ہے، ایک طرف گاندھی ہے اور دوسری طرف گوڈسے ہے، ایک طرف نفرت، تشدد اور انا ہے اور دوسری طرف محبت اور بھائی چارہ ہے۔ اب مدھیہ پردیش کے نوجوان اور کسان ان سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے، اب عوام بھی ان کے ساتھ وہی کرے گی۔ انہوں نے آگے کہا کہ مدھیہ پردیش میں جتنی بدعنوانی بی جے پی نے کی ہے، پورے ملک میں کہیں اور نہیں کی گئی۔ ان لوگوں نے بچوں کے اسکول کے فنڈ سے لے کر مہاکال کوریڈور تک میں گبن کیا ہے۔ ویپم گھوٹالے میں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ راہل گاندھی نے ایک بار پھر پی ایم نریندر مودی پر گوتم اڈانی کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا اور کہا کہ اڈانی کو بچانے کے لیے میری لوک سبھا کی رکنیت منسوخ کر دی گئی۔ تلنگانہ میں بدعنوان تحصیلدار کو گرفتار کر لیا گیا۔ تلاشی میں 2 کروڑ اور کئی کلو سونا ملا۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے ایک تحصیلدار مہیندر ریڈی کو آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے کے الزام میں اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہفتے کو اے سی بی حکام مہیندر ریڈی کے گھر کی تلاشی لی گئی، جو نلگنڈا ضلع کے مرری گوڑا کے تحصیلدار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اے سی بی کے حکام نے شری دیسائی نگر، ہستینا پورم، وسنتلی پورم، حیدرآباد میں اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لی اور 2 کروڑ رقم اور کئی کلو سونا برآمد کیا۔ اس کے گھر کے ایک باکس میں چھپائے گئے تقریباً 2 کروڑ روپے نقد اور طلائی زیورات ضبط کر لیے گئے۔ اسی کے علاوہ اے سی بی حکام نے غیر منقولہ جائیداد سے متعلق اہم دستاویزات کی نشاندہی کی۔ بعد ازاں اے سی بی عہدیداروں نے ہفتے کی رات مہیندر ریڈی کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر اوصاف سعید سیکریٹری وزارت خارجہ ہند خدمات سے سبکدوش۔ جامعہ عثمانیہ کے ہونہار سپوت ڈاکٹر اوصاف سعید سیکریٹری وزارت خارجہ ہند ہفتے کو اپنی 33 سالہ خدمات سے سبکدوش ہو گئے۔ بے پناہ عوامی مقبولیت کے حامل اوصاف سعید نے ہر سطح پر ہند سعودی تعلقات کے استحکام میں اہم رول ادا کیا۔ وہ مملکت میں 3 مرتبہ مختلف عہدوں پر متعین کیے گئے۔ ولی عہد وزیر اعظم پرنس محمد بن سلمان کے حالیہ دورہ ہند اور G20 کے انتظامات میں بھی اوصاف سعید کا اہم کردار رہا۔ اوصاف سعید نے وزارات میں اپنی طویل کیریئر میں مصر، سعودی عرب، قطر، ڈنمارک، امریکہ، یمن اور سیشلز میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ عتیق احمد قتل واقعے میں پولیس کی کوئی غلطی نہیں، حکومت اتر پردیش کا سپریم کورٹ میں بیان۔ اتر پردیش حکومت نے جمعہ کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ گینگسٹر سے سیاست دان بنے عتیق احمد کے قتل میں پولیس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ عتیق احمد اور اشرف احمد کو پولیس حراست میں ہونے کے باوجود پریاگ راج کے ایک اسپتال کے باہر گولی مار دی گئی تھی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایسے 7 انکاؤنٹرز کی تحقیقات کی جا رہی ہے جنہیں فرضی قرار دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے کوئی قصوروار نہیں پایا گیا۔ عتیق احمد کا کیس بھی ان میں سے ایک ہی ہے۔ ان میں جولائی 2020 میں مارے جانے والے عتیق احمد، اشرف احمد، اسد اور گینگسٹر وکاس دوبے کی موت سے متعلق کیسز شامل ہیں۔ تلنگانہ میں راشن ڈیلرز کے کمیشن میں اضافہ، ریاستی وزیر کا اعلان۔ حیدرآباد تلنگانہ کے وزیر گنگولا کمالکر نے کہا کہ راشن ڈیلرز کے لیے چاول کی تقسیم پر کمیشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ راشن ڈیلرز سے جو وعدہ کیا گیا تھا اسے پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاول کی تقسیم پر کمیشن 700 روپے سے بڑھا کر 1400 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن میں اضافے سے ریاستی حکومت پر 245 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 17,000 سے زیادہ راشن ڈیلروں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اس موقع پر وزیر نے ڈیلر سے اپیل کی کہ وہ بغیر کسی پریشانی کے عوام کی خدمت کریں۔ دانش علی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھا خط، پارلیمنٹ میں گالی دینے والے رکن پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا کیا مطالبہ۔ بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ دانش علی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران بی جے پی لیڈر رمیش بھدوری کی طرف سے غیر پارلیمانی زبان کے استعمال پر توجہ مبذول کرائی گئی۔ دانش علی نے بھدوری کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اس واقعے کے بعد ملنے والی دھمکیوں کی وجہ سے انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعظم کے نام اپنے خط میں دانش علی نے 21 سپٹمبر 2023 کے بعد سے بڑھتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جس نے ایوان کی وقار اور جمہوری کام کاج پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے لکھا کہ قائد ایوان اور ہماری عظیم قوم کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس بات کی گہرائی سے پتہ چل جائے گا کہ جناب رمیش بھدوری عزت مآب ایم پی نے غیر پارلیمانی اور گالی گلوچ کا سہارا لیا۔ تمل ناڈو میں ایک بس 50 فٹ کھائی میں گر گئی، 9 افراد ہوئے ہلاک۔ تمل ناڈو میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ نیل گری ضلع میں کنڑ میٹروپولائن قومی شاہراہ پر سیاحوں کو لے جانے والی ایک بس 50 فٹ کھائی میں گر گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 54 افراد سوار تھے۔ حادثے میں 9 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ واقعے میں متعدد مسافر زخمی ہو گئے، ان میں سے کچھ کو بچا لیا گیا اور کمر کے سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائر فائٹرز اور پولیس جائے وقوع پر دیگر افراد کی تلاش کر رہی ہے، تاہم ہلاکتوں میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں نارائن پیٹ ضلع میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد۔ وزیر داخلہ جیل خانہ جات اور فائر ڈپارٹمنٹ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اقلیتوں کو ترجیح دے رہی ہے اور ہر طرح کی ترقی کر رہی ہے۔ آج انہوں نے نارائن پیٹ ضلع میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ کلال واڑی میں 5 لاکھ روپے سے کمیونٹی ہال، وارڈ نمبر 10 میں 25 لاکھ روپے کی لاگت سے بی بی درگاہ قبرستان کی حصار بندی کے لیے سنگ بنیاد، اخلاص پور ایکو پارک اور انوائرنمنٹل ایجوکیشنل ہال کا افتتاح انجام دیا۔ محمود علی نے انجانا گارڈنز میں منعقدہ اقلیتی خواتین کے لیے سلائی مشین تقسیم پروگرام KCR کا تحفہ خواتین کا بھروسہ اسکیم کے عنوان سے منعقدہ جلسے عام میں کہا کہ ریاست تلنگانہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تمام شعبوں میں ترقی حاصل کر رہی ہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری، 20 اکتوبر کو ہوگی پولنگ۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن HCA کے الیکٹورل آفیسر ریٹائرڈ IAS سمپت نے ایپل راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے گراؤنڈ فلور پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسوسی ایشن کے صدر، نائب صدر، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، قازن اور کونسلر کے عہدوں کے لیے انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ووٹ کا حق استعمال کرنے والے مختلف کرکٹ کلبوں کی تفصیلات کے ساتھ ووٹر لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ 11 سے 13 اکتوبر تک 3 دن کے لیے پرچہ نامزدگی وصول کیے جائیں گے اور 14 تاریخ کو پرچہ نامزدگی کی جانچ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پرچہ نامزدگی واپس لینے کی آخر تاریخ 16 تاریخ بتائی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ 20 اکتوبر کو انتخابات کرائیں گے اور اسی دن نتائج کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ اس الیکشن میں تمام 173 کرکٹ کلبوں کے نمائندے ووٹرز شامل ہیں۔ ان میں 8 خواتین کرکٹرز بھی بطور ووٹر رجسٹرڈ کیے گئے ہیں۔ حیدرآبادی کرکٹر کی سعودی میں پچ پر ہارٹ اٹیک سے موت، ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر افسوسناک واقعہ۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر جمعہ کو سعودی عرب میں ایک حیدرآبادی NRI کی کرکٹ کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ حیدرآباد کے علاقے مراد نگر کے رہنے والے محمد عاطف خان عمر 52 سال القبر کے رکھا کے ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ دل کا دورہ پڑنے سے وہ اچانک گر گئے۔ میچ کے دوران عاطف خان بالکل ٹھیک نظر آئے، تاہم انہیں اچانک سینے میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ پچ پر گر گئے۔ ذرائع کے مطابق ان کے ساتھی کھلاڑی انہیں بچانے کے لیے پہنچ گئے۔
واقعے کے فوراً بعد عاطف خان کو قریبی پولی کلینک لے جایا گیا اور پھر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم آکسیجن کی سطح کم ہونے سے ان کی موت ہو گئی۔ کرکٹر کے پسماندگان میں بیوی اور 3 بچے شامل ہیں، سبھی حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ القبر کے ایک مشہور معالج ڈاکٹر ابھیجیت ورجیس نے کہا کہ اگر انہیں CPR دیا جاتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ تلنگانہ میں دسہرے کی تعطیلات میں 1 دن کی کمی، جانیے تعلیمی اداروں کو کب سے ہے تعطیلات۔ دسہرہ تلنگانہ کا سب سے اہم تہوار ہے۔ اس سال دسہرے کا تہوار 24 اکتوبر کو ہوگا، جس کے پیش نظر تلنگانہ حکومت اسکولوں، کالجوں اور دفاتر کو چھٹیاں دیتی ہے۔ اس بار دسہرے کی کل 13 دن کی تعطیلات ہوگی، جن میں بٹوکما اور دسہرے کی تعطیلات شامل ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں کے تعلیمی کیلنڈر تعطیلات سے متعلق تفصیلات پیش کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں دسہرے کی تعطیلات 2022 میں 13 دن کی تھی، لیکن 2023 میں صرف 12 دن ہی دی جا رہی ہے۔ بٹوکما اور دسہرے کی چھٹیاں اس سال 14 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک ہوگی۔ اسکول 26 اکتوبر کو دوبارہ سے کھلیں گے۔ نماز پڑھنی ہے تو مسجد جاؤ، ہائی کورٹ کا ایک ناراض کن ریمارک۔ گوہاٹی ایئرپورٹ پر نماز کے لیے جگہ کے مطالبے پر عدالت ناراض۔ گوہاٹی ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنانے کا مطالبہ کرنے والی عرضی کو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ ساتھ ہی گوہاٹی ہائی کورٹ نے اس مفاد عامہ عرضی پر سخت اعتراض بھی ظاہر کیا۔ چیف جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس سشمتا کھاند نے درخواست گزار سے کہا کہ اگر نماز کے لیے الگ سے کمرہ نہیں بنے گا تو سماج کا کیا نقصان ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ججوں نے اس عرضی پر یہ بھی سوال اٹھایا کہ آخر اس میں مفاد عامہ جیسا کیا ہے۔ چیف جسٹس نے اس عرضی پر سماعت کے دوران کہا کہ اس معاملے میں بنیادی حق کا کیا معاملہ ہے۔ ہمارا ملک سیکولر ہے، پھر کسی ایک طبقے کے لیے علیحدہ عبادت خانے کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی کمرہ نہ بنایا جائے تو عوام کا کیا نقصان ہوگا؟ ہم ایک ہی طبقے کے درمیان نہیں رہتے ہیں۔ اگر کسی کی خواہش عبادت کرنے کی ہے تو وہ مقرر جگہ یعنی کہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ وشاکھاپٹنم ساحل پر ایک ڈبہ پایا گیا۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے ساحل پر ایک بڑا لکڑی کا ڈبہ پایا گیا۔ اس تیرتے ہوئے ساحل پر پہنچے بڑے ڈبے کو دیکھ کر اس بات کی اطلاع سیاحوں اور ماہی گیروں نے متعلقہ پولیس کو کر دی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے اس ڈبے کو ضبط کر لیا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ ڈبہ برطانوی دور کا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ساحل پر سیاحوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، جس میں کیا ہے دیکھنے کے لیے سیاحوں میں تجسس پایا گیا۔ پولیس نے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس بات کی اطلاع دی۔ اس بھاری ڈبے کو بڑی پروکلین کی مدد سے پانی سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ حکومت تلنگانہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کی ایک مثالی حکومت ہے، جس نے اپنے 9 سالہ دور حکومت میں ریاست بھر کے مسلمانوں کو انوکھی اسکیمات سے خوشیاں فراہم کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی، نارائن پیٹ رکن اسمبلی راجندر ریڈی اور اقلیتی مالیاتی کارپوریشن چیئرمین امتیاز اسحاق نے نارائن پیٹ میں منعقدہ اقلیتی اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ نارائن پیٹ میں سڑک توسیع کے موقع پر عاشور خانے کو شہید کیا گیا تھا، جس کا سنگ بنیاد حکومت کی جانب سے ہفتے کو ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں ڈالا گیا۔ بعد ازاں بی بی محلہ پلہ خدیم قبرستان کی حصار بندی کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور ایکو پارک کا افتتاح عمل میں آیا۔ انجنا گارڈن فنکشن ہال میں 250 مسلم خواتین میں سلائی مشین تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی راجندر ریڈی کی صدارت میں اقلیتی تقریب منعقد کی گئی، جس کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے 9 سال کے مختصر عرصے میں ریاست کو مجموعی طور پر غیر معمولی ترقی دلائی ہے، جس کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR مسلم اقلیتوں کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، کیونکہ وہ تلنگانہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपये फराहम किए, जिसमें रियासती सतह पर 10,000 अफराद का इंतखाब अमल में लाया गया। विज़रा ने कहा कि KCR की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है, जिसमें हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अक़लियती बिलख़ुसूस मुसलमान KCR से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे कहा कि KCR मौजूदा सदी के कामयाब कायद हैं, जिन्हें मुल्क भर में शोहरत नसीब हुई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत भर के तमाम अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की जानिब से वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क भर की रियासतों के लिए तेलंगाना रियासत और लीडरों के लिए KCR रोल मॉडल हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों के मुख्तसर से अरसे में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत को मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की दिलाई है। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों और गरीबों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है और हमेशा उनकी फलाह के लिए इक़दामात जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुतहर्रक क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा अक़लियती स्कीमात मुल्क भर में मिसाली हैं। आखिर में उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा स्कीमात बिलखुसूस अक़लियतों के लिए शुरू करदा स्कीमात रेसिडेंशियल स्कूल, स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, मुफ्त पीने का पानी, मियारी बिजली, वज़ाइफ, KCR किट, रेतो बंधु, रेतो बीमा, दलित बंधु के अलावा दीगर स्कीमात का जिक्र किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि के चंद्रशेखर राव एक अमली सेक्युलर कायद है, मुल्क भर में इन जैसा कोई कायद नजर नहीं आएगा। उन्होंने सेक्रेटरीट की मसाजिद का तज़किरा करते हुए कहा कि मुल्क भर के किसी भी सेक्रेटरीट में इस तरह की मसाजिद नहीं है। वजीर मौसूफ ने हाजिरीन इजलास से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में राजेंद्र रेड्डी को मिसाली अक्सरियत से कामयाब बनाएं। रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने अपने हल्के में अक़लियतों की स्कीमात के इस्तिफादे पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी सेक्युलरिज्म को बरकरार रखेंगे और अक़लियतों की फलाह व बहबूद में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। रुकन असेंबली ने नारायणपेट आशुर खाना के मुजावर को 3 लाख रुपये बतौर हदिया इनायत फरमाया, क्योंकि मुजावर की मुआशी हालत काबिल ज़ार है। चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने अक़लियती स्कीमात का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत भर में अक़लियती स्कीमात को नारायणपेट रुकन असेंबली ने बखूबी इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पिछले 9 सालों में जो फ़ायदा पहुंचा है वो माजी के 60 सालों में नजर नहीं आता, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने मुसलमानों को हाशिए पर रखा था। नारायणपेट दौरे का आगाज हजरत सैयद तकी बाबा सब्ज़पोश कादरी अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी से हुआ, जहां पर गुलो चादर पेश करते हुए फातिहा ख्वानी पढ़ी गई और दुआ का एहतिमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना रियासत की तरक्की, अवाम की फलाह व बहबूद और KCR और अफराद ख़ानदान की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए दुआ फरमाई गई। इस तकरीब में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, रुकन पार्लियामेंट मनी श्रीनिवास रेड्डी, जिला परिषद सदर नशीन मोहतरमा विनाजम्मा, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन अनुसुईया, ZPTCs, MPTCs, कायदीन, MA वहीद, ताजुद्दीन, नवाज मूसा, अमीरुद्दीन, मोहम्मद सलीम, साबिक चेयरमैन मल्लप्पा के अलावा दीगर लोग शरीक थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।